بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انا علیہ واصحابی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آج پہلی مرتبہ مجاہد ختم نبوت فاضل دیوبند حضرت مولانا محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس گلشن میں برادر مکرم حضرت مولانا فرحت خان صاحب کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، تھوڑی دیر دین کی بات سننا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ آج پہلی مرتبہ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، الحمدللہ ہمارے میزبان ہمارے بزرگ، اسی طرح بھائی اسامہ صاحب، دیگر حضرات، چونکہ سب کا میں نام نہیں جانتا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پہلی دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی ملاقاتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ یہ ساری دین کی برکات ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ دین کی محبتیں قبول فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے فرمائے، کہہ دو آمین۔ آپ ماشاءاللہ ناراض بیٹھے، محسوس تو یوں ہوتا ہے جیسے بکھرے بکھرے دور دور تک بیٹھے، آگے جگہ خالی ہے، چند ایک بچے ہیں انہوں نے اپنی موج میلہ شروع کیا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ انشاءاللہ، جیسے یہاں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں جنت میں بھی انشاءاللہ اسی طرح کریں گے۔ آ جاؤ ذرا سارے حضرات قریب قریب آ جاؤ، جگہ پر کر لو، یہ بچے کیا بات کرنے دیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے لیے نہیں آنا، حضور کے ذکر کے لیے آنا ہے۔ اگر حضور کے ذکر کو سننا، اللہ اکبر، آپ عبادت سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا ماحول بنائیں، آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ جس کی آگے جگہ خالی ہے وہ جگہ پر کر لے، ماحول بنائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمت فرمائیں۔ تھوڑا تھوڑا آپ بھی آگے آ جائے، کچھ نہیں ہوتا، کیمرے سے آگئے تو کوئی نہیں، فرض نہیں ٹوٹنے لگا، کوئی بات نہیں، آگے آ جائیں۔ جتنا قریب ہوں گے انشاءاللہ اتنا ہی کہنا سننا آسان ہوگا۔ ایک کو کم کر دیں تھوڑا سا یار میرے بھائیو۔ بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ، سیرت کا عنوان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان، سیرت پہ بھی بات ہوگی، اور انشاءاللہ عقیدہ، نظریہ
اور سیرت کے حوالے سے پیغام بھی آپ کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور میرے بھائیوں، انسان طبعی طور پہ کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے، کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ مختصر سی تمہید باندھنے لگا ہوں، ذرا میری تمہید پہ غور کیجئے گا تاکہ آنے والی تقریر سمجھنا آسان ہو جائے۔ طبعی طور پہ ہر انسان کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے، کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر انسان کامیابی کو پسند کرتا ہے، ناکامی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان خوشبو کو پسند کرتا ہے، بدبو کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان صحت کو پسند کرتا ہے، بیماری کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان فراوانی کو پسند کرتا ہے، تنگ دستی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان سچ کو پسند کرتا ہے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان انصاف کو پسند کرتا ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان علم کی روشنی کو پسند کرتا ہے، جہالت کے اندھیرے کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھائی، طبعی طور پہ انسان کچھ باتوں کو پسند کرتا ہے، کچھ باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان عزت کو پسند کرتا ہے، ذلت کو پسند۔ آپ بولتے نہیں، میں نے کہا نا آپ ناراض بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے، آپ میرے ساتھ بولیں انشاءاللہ۔ علماء سے نہیں، علماء تو بڑے ہیں، ان کو تو سبق سنانا ہے، انشاءاللہ میرے بھائی میرے ساتھ بولیں گے۔ ہر انسان عزت کو پسند کرتا ہے، ذلت کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے کافر۔ مسلمان اور کافر کے اندر ایک حسین فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ کافر صرف دنیا کی عزت چاہتا ہے، چونکہ آخرت کے حوالے سے تو اس کا ذہن اور ایمان اور عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ہے، مسلمان دنیا کی عزت بھی چاہتا ہے، قبر کی عزت بھی چاہتا ہے، پل صراط پہ بھی عزت چاہتا ہے، میدان محشر میں بھی عزت چاہتا ہے، جنت میں بھی عزت چاہتا ہے، یعنی دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت۔ تو میں نے عرض کیا طبعی طور پہ انسان کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے، کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اچھا، اب عزت کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن بھائی عزت ہے کیا؟ عزت کہتے کسے ہیں؟ عزت کے معیار کیا ہیں؟ عزت کے اصول کیا ہیں؟ میں یہاں سے سوال شروع کروں، یوں پورا مجمع گھوم کر یہاں تک آ جاؤں، ہر بندے کا اپنا جواب ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ عزت والا ہے، کوئی کہے گا جس کے پاس جائیداد روپیہ پیسہ زیادہ ہے وہ عزت والا ہے، جس کے پاس کوٹھی بنگلہ کارخانہ بڑی گاڑی ہے وہ عزت والا ہے، کوئی کہے گا کہ جس کے پاس دین ہے وہ عزت والا ہے۔ ہر بندہ اپنی سوچ سمجھ اور فہم کے مطابق جواب دے گا، لیکن بھائیو یاد رکھیے گا، ایک جواب میرا ہے، ایک جواب آپ کا ہے۔ آپ کے جواب پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، میرے جواب پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، میں آپ پہ سوال کر سکتا ہوں، آپ مجھ پہ سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آنا اس رب کے دروازے پہ چلتے ہیں، اس کتاب کو کھولتے ہیں کہ جس پہ سوال اور شک تو دور کی بات ہے، اگر کسی کے ذہن میں رائے برابر بھی اس کے بارے میں کوئی بات آئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ جسے اللہ کا کلام کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا آئیے نا ذرا قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں بھی عزت چاہتا ہوں، میرا ہر بھائی عزت چاہتا ہے، آخر عزت ملے گی کیسے؟ عزت کے اصول کیا ہے؟ میں قرآن جاؤں، قرآن نے کمال کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور دنیا والوں عزت کے سارے خزانے ہیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ لگتا ہے میں بھی 6 گھنٹے کا سفر تسی کر کے آئے ہو، میں نہیں کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں یقین جانے نخرے شخرے سانو آندے نہیں، نہ ہی ساڑے شیخ نے سانو سکھائے۔ اج کل مولوی تناد خان نخرے ایویں کر دیں جی میں جنانیاں نخرے کر دیاں نے۔ میں نے کہا اب یقین جانے اس وقت میرے سر میں شدید درد ہے، شدید درد ہے، لیکن وہ رکاوٹ نہیں بنے گی اگر آپ کا ذوق ہوا تو انشاءاللہ۔ تسی کو جستا بولنا ہی نہیں، تسی جو مرضی کر لو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایک دفعہ مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔
میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آپ کا ذوق بنتا جائے گا، میرا عنوان کھلتا جائے گا۔ میں بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، قرآن کہتا ہے عزت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، وہ جو عزت عظمت کے خزانے ہیں نا، وہ اللہ نے اپنے محبوب امام الانبیاء اور خاتم النبیین کو عطا کر دیے۔ اہل علم علماء تشریف فرما ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء سارے کے سارے عزت والے، عظمت والے، شان والے، مقام والے، لیکن ہر کسی کو عزت عظمت مقام بلندی ملی ہے۔ ہر نبی کا علاقہ بھی محدود ہے، ہر نبی کا وقت بھی محدود ہے، کوئی ایک قوم کا نبی، کوئی ایک قبیلے کا نبی ہے، اللہ نے عزت بھی اسی اعتبار سے عطا کی ہے۔ لیکن جب کملی والے کی باری آئی نا، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وہ جو اللہ کے عزت کے خزانے ہیں نا، وہ اللہ نے کس کو عطا کیے؟ اپنے محبوب کو۔ کیوں؟ خدا ساری کائنات کا رب ہے، امام الانبیاء ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرضی ہے آپ کی میزبان کا اکرام کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا ذوق بنتا جائے گا، میرا عنوان کھلتا جائے گا۔ وہ کہتے نا محبت میں دونوں طرف آگ برابر لگی ہو تو مزہ پھر آتا ہے، ایک جلے اور دوسرے کو پتہ ہی نہ ہو پھر مزہ نہیں آتا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ اہل علم علماء تشریف فرما ہے، اگر غلط ترجمہ مفہوم بیان کروں گا یہ مجھے ٹوکیں گے، لیکن میرے بھائیو سنیے گا، عقیدہ بھی بنے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا، میرے نبی کا مقام بھی سمجھ آئے گا۔ فرمایا وہ عزت عظمت کے خزانے اللہ نے کس کو عطا کر دیے؟ وَلِرَسُولِهِ، اپنے محبوب کو عطا کر دیے۔ آئیے نا ذرا اللہ نے اپنے محبوب کو کیا عطا کیا ہے؟ میں نے کہا کائنات کے اندر جتنی بھی عظمتیں، شانیں، رفتیں، بلندیاں ہیں، اللہ نے ساری جمع کر کے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دی ہیں، ڈال دی ہیں۔ میں نے کہا بھائیو کیسے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب اس پہ کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا اس پہ دلیل بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو العالیہ سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے نا کہ انسان بھی نبی پہ درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے، اللہ فرشتوں کی مجلس میں اپنے نبی کی عزت اور عظمت کو بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے۔ میری اور آپ کی اماں نے اس بات کو مزید آسان کر دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ قرآن دیکھنے کو قرآن ہے لیکن سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے۔ میں نے کہا اب آنا ذرا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے اپنے نبی کو کیا عزتیں عطا کی ہیں؟ میں نے کہا کسی خطیب، ادیب، شاعر، مفسر کے دروازے پہ نہیں چلتے، ڈائریکٹ اپنے رب کے دروازے پہ چلتے ہیں اور اپنے رب سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے اپنے محبوب کو کیا عزتیں عطا کی ہیں؟ کہتا مولوی صاحب خیر تو ہے، اللہ سے کیسے پوچھے گا؟ میں نے کہا علماء سے سنا ہے جب رب سے باتیں کرنے کو دل کرے نا پھر قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ ہاں یہ قرآن پڑھنا اپنے رب سے باتیں کرنا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اگر آپ کا بھی دل کرتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کو، سبحان اللہ کہنا آپ کا کام ہے، قرآن کھولنا میرا کام ہے۔ سارے نہیں تے ادھے تا بولن لگ پین گے انشاءاللہ، اگلی باری آئے تے اگلی باری ادھے، اگلی باری صحیح انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آپ کہنا مولوی صاحب ذرا بیان ادھا دا ہونا چاہیے کہ میں بھی چٹ کے سو لواں پھر تسی بھی سو لو، پھر میں بھی بیان کر لواں پھر تسی بھی کر لو۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ خطیب حشاش بشاش ہو کے اپنا معافی ضمیر ظاہر کرے تو پھر خطیب بھی چاہتا ہے نا، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، ہوڑی سبحان اللہ کہیے تے پھر بھی ثواب انہا ہی ملتا ہے، اچھی کہیے تے پھر بھی انہا ہی ملتا ہے، ایک ہاتھ چاک کے کہیے تے پھر بھی انہا ہی ملتا ہے، دونوں ہاتھ چاک کے کہیے تے پھر بھی انہا ہی ملتا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب پھر اونچی کیوں؟ میں نے کہا صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اور مجھے یہ پتہ لگتا رہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور یہ نبی کے دیوانے نبی کی سیرت سن کے جھوم رہے ہیں، جو جھوم رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے قرآن کریم کو کھولا، اللہ نے اپنے نبی کو کیا عظمتیں کیا عزتیں عطا کی ہیں۔ میں نے کہا قرآن بتانا
میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میرے نبی کی زلفیں کیا ہیں؟ واللیل اذا سجا۔ میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ میرے نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ ما زاغ البصر۔ میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ۔ میرے نبی کی زبان مبارک کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وثیابک فطہر۔ میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ والعصر۔ میرے نبی کا شہر کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی بنات کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کے یار کیا ہیں؟ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون والزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واهلها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا نماز روزہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میں نے کہا قرآن ساری باتیں چھوڑ، یہ بتا میرے نبی کی عزت اور عظمت اور بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، توحا سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ خلافت راشدہ نعرہ اویں لاؤ جویں چکوال تے تلا کنگ لگ جائے ہیں، اویں لاؤ لانا تے نہیں تا نہ لاؤ۔ اللہ اکبر۔ لاؤ مولوی صاحب، اللہ اکبر، سنبھال کے رکھو، اللہ اکبر۔ انعام نہیں چھوڑتے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں، اور جو آئے بڑا اچھا طریقہ آپ کا ماشاءاللہ، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، آپ آ کے ہدیہ ہاتھ میں پیش کرتے ہیں، کئی بندے ہیں چک کے مارنا پہنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی یہ دیوبند کا سٹیج ہے، وہ اور ہوں گے جڑے اکھاں بند کر لینے بھی نوٹ آندنے آن دیو۔ میں نے کہا نہیں، یہ یوں پیسے پھینکنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں ہو تمہارا دل کرتا ہے، میں کہا ₹1,00,000 لے آ کے اتھے رکھو، میں سارے لے جانے انشاءاللہ، میں سارے لے جانے، ایک بھی نہیں چھڑنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تے اگر تسی کہو بھی اتنے کھڑو کہ مولوی صاحب سٹیے تو پیسے پیراں چ ڈگن تے بے ادبی ہوے، یہ کم اسی ہون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جاگ رہے ہو، بھاگ رہے ہو ماشاءاللہ، اونچے اونچے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جو بھاگ رہے ہو، لو یہ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ جڑ جائیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں پیغام دے کے نبی کی شان سنا کے جاؤں گا، انشاءاللہ آئندہ سال تک یاد رہے گی، کہو انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور سن لو، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، کیا ہے؟ غلط فہمی ہے، کہتے یہ نبی کا ذکر نہیں کرتے، نبی کی ولادت بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، میں نے کہا ہمارے اکابری نے لکھا ہے کہ نبی کی ایک ایک ادا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنے نبی کو کیا عزت عطا کی ہے۔
میں نے قرآن کریم پڑھا، کہتا مولوی صاحب ایمان تازہ ہو گیا۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی علماء تو قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے۔ تو میں نے کہا پھر سوچنا تو ضرور چاہیے نا، انگلش سمجھ آتی ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا سائنس اور ریاضی سمجھ آتی ہے، نہیں سمجھ آتا تو اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آتا، اسے بھی سمجھنا چاہیے نا۔ چلو میں تانا نہیں دیتا، میں تو صرف دعوت فکر دیتا ہوں، پریشان نہیں ہونا، میں اسے آسان کر دیتا ہوں۔ میں نے جو قرآن کریم پیش کیا ہے میں نے کہا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، لیکن یوں نہیں، سبحان اللہ کہنا آپ کا کام ہے، مفہوم بیان کر دینا میرا کام ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے کیسی عزت اور عظمت عطا کی ہے۔ حضرت حسان آ گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جے شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکی کتھے جا لگیاں۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب آ گئے، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی عزت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت کا سرچشمہ میرے اللہ کی ذات ہے، خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں آمینہ کے لال کو، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے قرآن پڑھا، صحابہ سے اولیاء تک بزرگ پیش کیے، اب میرا دل کرتا ہے کہ ایک حاضری طالب علم اپنی بھی لگوائے۔ ہن سبحان اللہ کہندے بھی ہن تیری واری ہے۔ میں نے کہا بھائی سنانے لگا ہوں میں، لیکن ذکر تو میرے نبی کا ہے، یہ تو نہ دیکھو نا کہ ذکر کرنے والا کون ہے، یہ دیکھو ذکر کر کس کا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب موسیقی روح دی غذا ہے، موسیقی کی ہے؟ ہم نے کہا ہوگی۔ کہندہ تسی مولوی کہندے ہوگی؟ میں کہا بھائی اسی بڑے شریف جے مولوی ہیں، اسی نہ لڑدے ہیں نہ لڑانے ہیں، پر سانو کوئی سوال پوچھے نا پھر سارا جواب سنے تے دماغ ٹکانے تے آ جاندے ہیں۔ کتھے آ جاندہ ہے؟ ٹکانے تے۔ کہندہ جی کی مطلب؟ میں نے کہا ہوگی موسیقی ان کی روح کی غذا جن کی روحیں گندی اور مردہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری روح گندی بھی نہیں مردہ بھی نہیں، ہماری روح کی غذا یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ جن جن کی روح کی غذا ہے نا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سنیے گا، اللہ نے میرے نبی کو کیا مقام دیا، میرے نبی کو اللہ نے کیا شان دیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ آئیے میں اپنے نبی کو یوں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس طالب علم نے تھوڑی سی محنت کی ہے، میرا ایک ایک جملہ نبی کی عظمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام نبیوں کے افسر ہیں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اگر میرے نبی بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر میرے نبی ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر میرے نبی نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام
मकाम है। मेरे नबी नजर उठा दें तो आसमान को बुलंदियां मिलती हैं, नजर झुका दें तो जमीन को वुसअतें मिलती हैं, चेहरा जाहिर कर दें तो दिन को उजाला मिलता है, जुल्फें बखेर दें तो रात को अंधेरा मिलता है, बुराक पे सवार हो तो मिराज होता है, सिद्दीक के कंधे पे आ जाए तो हिजरत होती है। ये मेरे नबी का मकाम है। अगर मेरे नबी दुनिया में कदम रखें अल्लाह खिजा को बहार में बदल देते हैं। ये मेरे नबी का मकाम है। अम्मा के शिकम में आए, अम्मा पत्थरों पे कदम रखती हैं, अल्लाह पत्थरों को भी नरम कर देते हैं। ये मेरे नबी का मकाम है। अगर अम्मा के शिकम में आते हैं, अम्मा रात को बाहर निकलें, आसमान के सितारों से आवाज आती है, आखिरी नबी की अम्मा तुझे सलाम हो। ये मेरे नबी का मकाम है। अगर अम्मा के शिकम में आते हैं, अम्मा पानी लेने के लिए कुएं पे जाए, डोल खींचना नहीं पड़ता, पानी उठ के कदम चूम लेता है। ये मेरे नबी का मकाम है। बीमार बकरी पे हाथ फेर दें, अल्लाह दूध की नहरें जारी कर देते हैं। बीमार ऊंटनी पे सवार हो जाए, अल्लाह तेज रफ्तार बना देते हैं। चांद को इशारा करें, दो टुकड़े होके कदमों में आता है। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों को इशारा करें, वो भी मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं। ये मेरे नबी की इज्जत है, ये मेरे नबी का मकाम है। कदमों में जर्रा आए सितारा बनता है, छोटा आए बड़ा बनता है, बदतहजीब आए बातहजीब बनता है, बद अखलाक आए बा अखलाक बनता है, अरब के बद्दू आए जमाने के इमाम बनते हैं। ये मेरे नबी का मकाम है कि मेरे नबी के कदमों में काले रंग का बिलाल आए, चलता फर्शों पे है, आवाज अल्लाह के अर्शों पे आती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा मकाम दिया, अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा शान दिया। अगर ज़ौक़ बन रहा है तो कह दो सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने अपने नबी को जो बुलंदी, जो अजमत, जो शान दी है ना, मैं इस पे ज्यादा नहीं, एक बात और कह के फिर अपने उन्वान को आगे बढ़ाता हूँ। उलमा बैठे, अहले इल्म बैठे, मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब जमा करे जाओ, मैंने तो यकीन है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अजीब अजीब बातें होती है ना हमारे साथ, चूँकि हम मुसाफिर हैं, सफ़र करते हैं, तो हमारे साथ बड़ी अजीब अजीब मामलात होते हैं तो इसलिए कोई बात याद आ जाती है, लेकिन आपको नहीं सुनानी। अल्लाह अकबर। आपने सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की इज्जत सुभान अल्लाह, मेरे नबी की अजमत सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों उसूल समझिएगा, थोड़ी सी मुश्किल बात, लेकिन अगर आपने तवज्जो की तो बात समझ जरूर आएगी। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, अल्लाह ने अपने नबी को कैसी इज्जत और अजमत अता की है, कैसी शान और कैसा मकाम अता किया है। मेरे भाइयों अल्लाह ने हर नबी को मिराज करवाया। मिराज उरूज से, उरूज का माना बुलंदी, यानी हर नबी को अल्लाह ने बुलंदी अता की है। जितना नबी का दायरा नबुव्वत था उसके अंदर नबी को सैर करवाई है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बारी आ गई मेरे और आपके महबूब की, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही। मैं कुर्बान जाऊं, यहाँ मेरे शेख बड़ा प्यारा जुमला फरमाया करते हैं, फरमाया कायनात वालों अगर नबी की इज्जत समझना चाहते हो तो सिर्फ इतना गौर करो, अल्लाह ने अपने नबी के मिराज का आगाज कहाँ से किया और इख्तिताम कहाँ पे किया। मेरे नबी का आगाज हुआ बैतुल्लाह से, सहने काबा से, हतीम काबा से। ये वो घर है जो कायनात पे, जमीन पे सबसे पहले बना, और मेरे महबूब गए कहां पर, अल्लाह के अर्श तक, जो इंतहा है। अल्लाह ने इब्तदा से आगाज करके इंतहा तक ले जाके बता दिया, दुनिया वालों इज्जतों की इब्तदा भी मोहम्मद पे है, इंतहा भी मोहम्मद पे है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों सुनते आइएगा, सुनते आइएगा। अल्लाह ने अपने नबी को ये मिराज क्यों करवाया? अल्लाह ने कहा मैंने फर्श से उठाया, अर्श पे ले गया। किसी ने अल्लाह का अर्श देखा है? बोलो यार, देखा है? अल्लाह फरमाते क़यामत तक मेरे अर्श को सोचते रहना, मेरे नबी की इज्जत को भी सोचते रहना। सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों एक बात और कह के उन्वान आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही। हम सबको इज्जत चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन अजीब बात है, अजीब बात है, जब से हमने आंख खोली है, जब से हमने होश पकड़ा है, उस वक़्त से हम कदम इज्जत की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन इज्जत हमें नसीब, ये कोई इज्जत है? अल्लाह अकबर कि 1.5 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट के रख दिया जाए फ़लस्तीन में, और कोई पूछने वाला भी ना हो। मैंने कहा कहीं किसी का कुत्ता मर जाए तो पूरा मीडिया चीखता है, हाँ जी
اور یہاں 1.5 لاکھ انسان ذبح ہو گئے. اللہ اکبر. یہ عزت ہے مسلمانوں؟ اسے عزت کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. اسے عزت نہیں کہا جاتا. اس سے ہٹ کے میں آگے جا کے تھوڑی سی تشریح کروں گا تاکہ بات سمجھ آئے. سیرت کا جلسہ سننے آئے ہیں تو پیغام بھی تو لے کے جاؤ نا. لیکن پہلے میرے نبی کی عزت کو سمجھیے گا تاکہ ایمان مزید تازہ ہو جائے. ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے نبی کا شان بیان ہوتا ہے تو مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیو سنیے گا, اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا اور ہمارا نظریہ ہے نبی کا جسم بھی معراج پہ گیا, نبی کی روح بھی معراج پہ گئی. اللہ اکبر. نہ خواب تھا نہ اکیلی روح گئی, جسد مع الروح میرے محبوب معراج پہ تشریف لے کے گئے. اچھا, اصول ہے کہ ایک ہوتا ہے جامد, ایک ہوتا ہے متحرک. جامد ہونا کمال نہیں ہے, متحرک ہونا کمال ہے. کیا مطلب؟ آپ کے 2 بیٹے ہیں, آپ نے ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا, بیٹا محنت کرو مزدوری کرو. سال گزرا, آپ نے دونوں بیٹوں کو بلایا, ہاں سناؤ کیا کارگزاری ہے؟ ایک نے کیا جی وہ لاکھی ہے, وہ دوسرے نے کہا ابا جی میں نے محنت کیا ہے, میرے پاس 1.5 لاکھ ہے. میرے پاس کیا ہے؟ شاباش کنوں ملے گی؟ لاکھ کھڑے نوں یا 1.5 نوں؟ کیوں؟ جامد ہونا کمال نہیں, متحرک ہونا کمال ہے. اللہ نے جو مصطفیٰ کو عزت دی ہے نا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, وہ جامد نہیں کہ دے دی تو بس دے دی, نہیں, وہ متحرک ہے. ہر لمحہ, ہر آن, ہر گھڑی میرے نبی کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. میرے بھائیو, ہر لمحہ ہر گھڑی میرے نبی کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. کہتا مولوی صاحب بڑی دلچسپ اور خوبصورت بات کی ہے, لیکن دماغ جو ہے وہ اگلی بات بھی جاننا چاہتا ہے. دماغ میں سوال آتا ہے, یہ جو نبی کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی رفتار کیا ہے, کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی سمجھانے کے لیے تو اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا. کہتا مولوی صاحب کیا مطلب اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا؟ میں نے کہا دیکھنا, ایک جسم ہے ایک روح ہے, جسم کی رفتار کم ہے, روح کی رفتار زیادہ ہے. آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے, تیز رفتار سواری بھی لیں, اللہ اکبر, پھر بھی آپ کو 1.5 لگے گا. اللہ اکبر. آپ سوئے ہیں اور آنکھ لگی, ادھر روح نکلی ہے اور اسلام آباد پہنچ گئی. میں نے کہا کتنا وقت لگا؟ پتا چلا جسم کی رفتار تھوڑی ہے اور روح کی رفتار کیا ہے؟ زیادہ ہے. اب ذرا دیکھیے گا, اللہ نے جسد مع الروح اپنے نبی کو یہ معراج والا سفر کروایا. یونان کے فلسفی کہتے ہیں کوئی بندہ زمین سے چلے نا, پہلے آسمان تک پہنچتے پہنچتے اسے 500 سال لگیں گے, پھر پہلے آسمان کو کراس کرنے کے لیے پھر 500 سال چاہیے. یہ کتنی مسافت ہو گئی؟ یعنی ایک آسمان کو کراس کرنے کے لیے 1000 سال چاہیے. تو آسمان کتنے ہیں؟ 7. کتنے سال ہو گئے؟ 7000 سال ہو گئے. فرمایا بیت اللہ سے بیت المقدس کو جائے اسے 2 مہینے چاہیے. پھر میرے محبوب 6 آسمان سے 9 مرتبہ اللہ کے عرش پہ گئے ہیں. یہ سفر بھی شامل کر لیجئے گا, نمازیں معاف کروانے کے لیے جنت بھی دیکھی, اللہ کے عرش پہ بھی گئے. میں نے کہا یہ سارا سفر جمع کر لیجئے اور اندازہ کیجئے یہ سفر کتنا ہے. یہ جو سفر ہے نا, یہ میرے محبوب نے جسد مع الروح کتنی دیر میں طے کیا. فرمایا جس بستر سے نکلے اس کی گرمی ابھی باقی تھی, جس پانی سے وضو فرمایا وہ ابھی بہ رہا تھا, دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی تھی. میرے نبی اتنا بڑا سفر کر کے آ گئے, میں قربان جاؤں. اللہ فرماتے دنیا والو, جس نبی کے جسم کی رفتار یہ ہے اس نبی کی روح کی رفتار کیا ہوگی؟ کہنے لگا مولوی صاحب عقل سے نہیں آندی. عقل سے؟ میں کہا نہ آوے. اللہ نے انہاں بے عقلیاں واسطے تے معراج شروع اتھوں کی تھی. یہ سبحان اللذی, حضور گئے نہیں بلکہ کون لہ کے گیا. اللہ لجا سکتا ہے کہ نہیں لجا سکتا؟ بولو یار سارے, لجا سکتا ہے کہ نہیں لجا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جدوں تسی سبحان اللہ کہندے ہو میری سر دی درد ہٹ جاندی ہے, جدوں چپ کر جاندے ہو پھر شروع ہو جاندی ہے. ماشاءاللہ آپ کی تو روحانیت ہی بڑی زبردست ہے. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. آؤ ذرا میں بات کو, عنوان کو آگے بڑھاؤں. اب ذرا بیدار ہونا, میں بھی عزت کا متلاشی, آپ بھی عزت کے متلاشی, پوری دنیا عزت کی متلاشی ہے. لیکن بھائی عزت ملے گی کیسے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ,
सरचश्मा खजाने अल्लाह की ज़ात के पास अल्लाह ने अता कर दिए मुस्तफ़ा को, और साथ शर्त लगा दी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या मतलब? फरमाया वलिल मुमिनीन, अब रसूल के बाद लफ्ज़ मोमिन है। कहा इसके बाद, नबी के बाद जो इज्जत मिलेगी वो किन को मिलेगी? ईमान वालों को मिलेगी। क्या मतलब? जो जितना नबी से जुड़ता जाएगा अल्लाह उतनी ही इज्जतें अता करते जाएंगे। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मुझे आप इतना बता दें कि मोमिनीन में से सबसे पहला मोमिन कौन है? हौली बोलो को सुनी ना लवे। डर लगता है? क्यों डरते हो? सिद्दीक का नाम लेते हुए डरना नहीं चाहिए। क्यों? सिद्दीक ने नबी का दिफा करते हुए सिद्दीक कभी डरा नहीं। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, पैगाम देने आया हो, सीरत का जलसा सुनने आए हो। हर बंदा इज्जत का मुतलाशी है, इज्जत यूं नहीं मिलेगी। मैंने कहा भाई अगली बात याद रखना, जब तक मौलवी मसला ना खोल ले मसला समझ साढ़े पंजाबी च कहते भी हूँ यही कीता मसला समझ। मसला खोलना पैंदा है। जब तक मसला खोलोगे नहीं, फितने इतने मजबूत हो चुके हैं कि जबरदस्ती तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे, जबरदस्ती तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे। मेरे भाइयों जरा तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह हमें इज्जत चाहिए। फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। मैंने अजमत इज्जत के खजाने अपने महबूब को अता कर दिए। अब जिसे इज्जत चाहिए, जिस मोमिन को शान चाहिए, वो जितना मेरे महबूब के साथ कलमा पढ़ के जुड़ता जाएगा अल्लाह उतनी अजमतें अता करते जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, जब मोमिनीन की गिनती होगी तो सबसे पहला नाम आएगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का। मुझे यूं कहने देना कि सबसे पहले मोमिन अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे पहले इज्जत पाने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे पहले अजमत पाने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। मैंने कहा हाँ भाई, कल क़यामत वाले दिन नबी के हौज़े कौसर पे सबसे पहले जाने वाले अबू बकर सिद्दीक होंगे, और नबी के साथ सबसे पहले जन्नत में जाने वाले अबू बकर होंगे। मैं इसे बदल के यूं कहता हूं, मुझे किसी का डर थोड़े है। मैंने कहा भाई याद रखना, अगर अबू बकर इज्जत वाला नहीं तो खुदा की कसम कायनात में कोई भी इज्जत वाला नहीं। हौली हौली कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के हम सफर। अल्लाह अकबर। मैंने तो कहा आप सहाबा के दीवाने, आप तो बोलेंगे अल्लाह अकबर। चलो मैंने कहा मैंने तो बोलना ही बोलना है, कहो इंशाअल्लाह, हमारी ड्यूटी है ना। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह अकबर। मैंने कहा इज्जत के सरचश्मा खजाना अल्लाह, अल्लाह ने अपने महबूब को, महबूब से मोमिनीन को, पहले मोमिन अबू बकर सिद्दीक हैं। दिखाऊं कैसी इज्जत मिली है, अल्लाह ने कैसी अजमत दी है, अल्लाह ने कैसी शान दी है। अल्लाह अकबर। जो माल था ना, गुलामों को खरीद खरीद के आज़ाद कर रहे हैं, गुलामों को खरीद खरीद के आज़ाद कर रहे हैं। जनाब बिलाल को तड़पते देखा ना मेरे महबूब ने, तो मेरे महबूब की आंखों में आंसू आ गए। सिद्दीक समझ गया मेरे महबूब क्या चाहते हैं, बिलाल को खरीदा, आज़ाद किया। वालिद कहने लगा, मुशरकीन मक्का कहने लगे, ये जो अबू बकर गुलामों को आज़ाद करवाते हैं ना, इन गुलामों का अबू बकर पर कोई एहसान होगा, इसलिए अबू बकर इनको आज़ाद करवाते हैं। और आपके वालिद कहने लगे, अबू बकर अगर गुलाम आज़ाद करवाने हैं तो ज़रा कोई कद काट वाले तगड़े गुलाम जो हैं उनको आज़ाद करवाना,
تاکہ کل تیری کسی کے ساتھ لڑائی اور جنگ ہو تجھے فائدہ تو دینا۔ میں قربان جاؤں، صدیق اکبر کے دل پہ چوٹ لگی ہے، میں نے اس لیے تو یہ کام نہیں کیا، میں کیسے صفائی دوں؟ اللہ فرماتے ابو بکر فکر نہ کر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، میں نے عزت کے خزانے اپنے نبی کو عطا کیے، اب میرے نبی سے آگے ان کو ملیں گے جو میرے نبی کے ساتھ جڑے گا، اور ابو بکر جیسے تو جڑا ہے ایسے جڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر جیسے تو جڑا ہے ایسے جڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائیو بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا مزہ تب آتا ہے جب مجمع ساتھ دے۔ میں قربان جاؤں، اللہ اکبر، ہجرت کی رات ہے، صدیق اکبر کبھی بھاگ کر نبی کے آگے، کبھی بھاگ کر نبی کے پیچھے، کبھی بھاگ کر نبی کے دائیں، کبھی بھاگ کر نبی کے بائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کیا کرتا ہے، کبھی دوڑ کر آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی دائیں چلا جاتا ہے، کبھی بائیں چلا جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا جب میرے ذہن میں خیال آتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کر آگے چلا جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے، میں بائیں آ جاتا ہوں۔ میرے نبی کے جملے سنیے گا، میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ جدھر سے بھی حملہ ہو نبوت بچ جائے، ابو بکر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر جیسے تو جڑا ہے ایسے تو جڑا ہی کوئی نہیں، ایسے تو اور ایسے کوئی جڑ سکتا تھا بھی نہیں، ایسے کوئی جڑ سکتا تھا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جڑ سکتا تھا بھی نہیں اس کا کیا مطلب ہے آگے جا کے بتاتا ہوں، تھکتا نہیں گئے؟ اللہ اکبر۔ میں تقریر کر کے انشاءاللہ فوراً سفر شروع کرنے، تو میں للے بھی نہیں ٹھہرنا انشاءاللہ، سیدھا فیصل آباد، چونکہ میں نے صبح 9 بجے ایک بیان کرنا ہے ساہیوال جا کے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مجھے تو پریشانی نہیں ہے، تسی پریشان ہو۔ میں نے کہا عنوان چھیڑا، چلو پورا کر لیں، جو کہتے ہیں پورا کر لیں کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو بکر جیسے تو جڑا ہے ایسے تو نبی کے ساتھ جڑا ہی کوئی نہیں۔ تجھ پہ کوئی بات آئے تو پریشان نہ ہو، تجھے فرشوں پہ گواہی کی ضرورت پڑے گی، اللہ عرشوں سے تیری گواہی دیں گے۔ جب مشرقین مکہ نے کہا، والد نے تانا مارا، اللہ اکبر، قرآن آ گیا، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ میں نے کہا بھائی اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ بندے پہ الزام فرش پہ لگے، اللہ عرشوں سے قرآن اتار دے۔ آقا کے پاس نا صدیق اکبر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ، جبرائیل امین آ گئے۔ کون آ گئے؟ آ کر کہتے ہیں آقا یہ جو صدیق اکبر نے عبا پہنی ہے یہ یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، یہ یہاں سے کیا ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں جبریل اپنی مرضی سے آتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جبریل کو پتہ ہے لیکن اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بعض دفعہ کوئی بچہ ہونا، اس بچے کے بارے میں ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن ہم اس بچے سے پوچھتے ہیں، کیوں؟ وہ پوچھنا محبت کی علامت ہوتا ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا یہ جو صدیق اکبر کی عبا پھٹی ہے، انہوں نے پھٹی ہوئی عبا کیوں پہنی ہے؟ فرمایا جبریل ابو بکر میرے قدموں میں آیا تو ہزاروں درم دینار کا مالک تھا، ابو بکر نے سب کچھ میرے قدموں پہ قربان کر دیا، آج حالت یہ ہے کہ پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا جملہ کہا نا، آگے سنیے گا، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا ابو بکر صدیق کو رب کا سلام دیجئے۔ امام ابو الحسن الواحدی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت ابن عمر سے کہ صدیق اکبر کو اللہ کا سلام دیجئے۔ اگلی بات سنیے گا، اگر سمجھے تو تڑپ جائیں گے۔
فرمایا صدیق اکبر سے پوچھئے، اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا لاڑ تو دیکھ اللہ کا صدیق اکبر کے ساتھ، پیار تو دیکھ اللہ کا صدیق اکبر کے ساتھ۔ ہمارا چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ، لیکن ہم پھر پوچھتے ہیں پتر یہ کیا چیز ہے، بیٹی یہ کیا چیز ہے، یہ لاڈ ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کا سلام بھی دیجئے اور صدیق اکبر سے پوچھئے۔ اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر اس حالت میں مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جب میرے محبوب نے صدیق اکبر کو کہا نا ابو بکر تجھے رب نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ اس حالت میں مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، میں قربان جاؤں صدیق اکبر رو پڑے۔ اللہ صدیق راضی ہے، اللہ صدیق کیوں راضی نہ ہوگا؟ کیوں؟ تو نے مجھ سے مال لیا ہے اور وہ ہستی جسے تو نے عزتوں کے خزانے عطا کیے وہ صدیق کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واہ صدیق تیری عظمتوں کے کیا کہنے، عزت کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہو تو۔ اتنا گھنٹہ میرا پورا ہو گیا، آج کل عوام بھی گھنٹے والے تھے، مولوی بھی گھنٹے والے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں بات پوری کروں گا۔ آپ محبت والے لوگ ہیں۔ عزت کسے کہتے ہیں بھائیو؟ سنیے گا ذرا۔ اللہ اکبر۔ منافق اور یہودی کا تھا جھگڑا۔ منافق اور یہودی کا کیا تھا؟ مشہور واقعہ ہے۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ ہن منافق نو چین نہ آوے، منافق نو چین وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا۔ ایک گل منافقاں نو سمجھ ہے؟ بولو یار ایک گل منافقاں نو سمجھ ہے؟ تو میں کیا اج دے جڑے منافق نے انہاں نو بھی سمجھ نہیں آ رہی، انہاں نو سمجھ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں تسی ڈردے بہت ہو، میں نے کسی کا نام تھوڑے لیے، میں نے کہا جو منافق ہوگا وہی ہوگا، پہلے تو وہ اپنے آپ کو فیصلہ کرے نا میں منافق ہوں۔ چلو میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں۔ ایک جیلم میں بیٹھا ہے مرزا جیلمی، ہوڑی بولو، ہوڑی بولو، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یاد رکھنا اسے ہضم نہیں ہوتا، کیوں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ مجھے بتا دیجئے، میری بات چھوڑیے، اگر ابو بکر مومن نہیں تو کائنات میں کوئی مومن نہیں، اگر عمر مومن نہیں تو کائنات میں کوئی مومن نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، میں نے اس پہ عقیدہ دینا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اگر کوئی مرزا جیلمی کا فالور بیٹھا ہے وہ ذرا اپنے کان کی کھڑکیاں، دل کی کھڑکیاں کھولے۔ میں تنقید نہیں کرنے جا رہا، میں دلیل دینے جا رہا ہوں۔ قرآن کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میں نے کہا منافق مکے کا ہو اسے بھی صدیق کی شان سمجھ نہیں آئی، منافق مدینے کا ہو، منافق کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اسے ابو بکر و عمر کی شان سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا صحابہ اہل بیت کی شان سمجھ آتی ہے تو ایمان والوں کو آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھیے گا ذرا، یہودی اور منافق کا آپس میں تھا جھگڑا، حق فیصلہ میرے محبوب نے کر دیا یہودی کے حق میں، چونکہ وہ حق پہ تھا۔ ہن منافق نو چین نہ آوے، منافق نو یہ جنگ جمل، جنگ صفین کب ہوئی تھی پتہ ہے کسی کو؟ علماء کو تو پتہ، علماء تو قابل احترام ہے۔ ہم کون سا نعت خان ہے جو علماء کو بھی کمی، تسی بھی سبحان اللہ کو ہے، تسی بھی کھڑ جاؤ تو ساڑھے مولوی بھی بڑے شریف بندے نے کھڑو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہ انہاں نو کھچو، انہاں نو لین تے لے کے آؤ۔ اس اسٹیج پہ بہت کچھ لگا ہے، اس اسٹیج پہ کیا ہے؟ بہت کچھ لگا ہے، اور ہم نے ان کی رسیاں چھوڑی ہوئی ہیں، جاؤ جو کرنا ہے، جو پڑھنا پڑھتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جناب فتوے بھی دینے لگتے ہیں، اب فتوے دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا ذرا، توجہ کیجئے، بھرپور آپ کی توجہ ہے۔ میں نے کہا سنیے گا، میں نے کہا اللہ رب العزت نے میرے محبوب نے وہ جو فیصلہ کیا کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں۔ اب منافق کو وہ فیصلہ جو ہے اسے تکلیف ہوئی، اسے کیا ہوئی؟ تکلیف ہوئی، اسے تکلیف ہوئی۔ جب اسے تکلیف ہوئی نا، میں نے کہا جنگ صفین، جنگ جمل 41 ہجری میں تو حضرت علی کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ جتنا معاملہ تھا یہ 35 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک تھا۔ میں نے کہا اس کے بعد حسنین کریمین، دنیا میں ہے کوئی بندہ ایسا کہ جس کا علم حسنین کریمین کے علم سے زیادہ ہو؟ ایک جدو تسی بول دے نہیں نا کام ادو خراب ہوندہ ہے،
اللہ اکبر، بولو بولو بولو، تمہارے بولنے سے بات بھی نہیں۔ حسنین کریمین کے علم سے زیادہ کسی کا علم ہو سکتا ہے؟ جنگ جمل، جنگ صفین، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں کی؟ 10 سال وظیفہ لیا کہ نہیں لیا؟ اپنے والد کے دشمن سے کوئی وظیفہ لیتا ہے؟ اپنے والد کے دشمن سے کوئی تحفہ لیتا ہے؟ اپنے والد کے دشمن کو کوئی اپنے والد کے ممبر پہ لا کے کوفے کے ممبر پہ بٹھاتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، میں نہیں مانتا کہ کوئی حسنین کریمین سے زیادہ حضرت علی سے محبت کرتا ہو۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی حسنین کریمین سے زیادہ جناب علم رکھتا ہو۔ میں سنی ہوں سنی، میں صحابہ کا بھی نوکر، میں اہل بیت کا بھی نوکر، اہل بیت قرآن والے ہوں میں تب بھی نوکر، اہل بیت حدیث والے ہوں تب بھی نوکر۔ میں نے کہا 1500 سال کے بعد ایک جیل میں اٹھنے والا وہ انسان کہ جناب جو پہلے بریلوی تھا، پھر نعوذ باللہ ان پہ فتویٰ لگا کے دیوبندی ہو گیا، ان پہ فتویٰ لگا کے اہل حدیث ہو گیا، ان پہ فتویٰ لگا کے پھر جناب اہل تشیع کی طرف آ گیا، پھر ان پہ فتویٰ لگا کے اب قادیانی بن گیا۔ اب کیا بن گیا؟ قادیانی بن گیا۔ میرے خیال تسی ڈر دیو کو، تسی بول رہے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب کیا بن گیا؟ قادیانی بن گیا۔ اٹھا کے دیکھو میڈیا کیسے وہ قادیانیوں کی وکالت کرتا ہے۔ میں نے کہا پتہ چلا کہ منافق کو ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا امت نے 1450 سال یوں گزار دیے، جنگ صفین جنگ جمل کا فیصلہ نہیں ہوا، اور ہمارے علماء بھی پریشان ہو کے۔ میں نے کہا کون سے دلائل؟ امت نے 1450 سال یوں گزار دیے۔ جڑا بندہ کسے مدرسے نہیں گیا، قرآن دا ایک رکوع صحیح پڑھ دے، کنا ایک رکوع صحیح پڑھ دے، نہیں پڑھ سکتا، حدیث تو دور کی بات ہے، ایک رکوع نہیں صحیح پڑھ سکتا۔ تو میں نے کہا عجیب ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اپنا کوئی گناہ یاد کرو۔ اگر تم مرزا جیلمی کے فالور ہو نا تو اپنا کوئی گناہ یاد کرو کہ جس گناہ کی پکڑ میں تم اس کے فالور بن گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ وگرنہ صحابہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن پہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو چکے ہیں، عرشوں پہ خدا راضی ہو چکے ہیں۔ تے جیڑا ستاریاں دی طرف تھکے، ستاریاں دا کچھ نہیں جاندا، منہ اپنا ہی گندا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ منافق اور یہودی کی بات کر رہا تھا، دور نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا، منافق نو نا چین نہ آوے، کہنے لگا یہودی نو بھی آپا چلیے جناب فاروق اعظم دے دروازے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منافق کو پتا تھا کہ فاروق اعظم یہودیوں کے بہت خلاف ہیں، انہیں کہا بھی ہو سکتا ہے ابھی اتھے گل بن جائے۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے، دروازے پہ دستخط دی، سیدنا فاروق اعظم باہر آئے نا تو یہودی فوراً بولا، کہتا جی میں آیا نہیں، مینوں تکے نہ لے آیا، انہوں پتا سی عمر کون ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے کیوں ہو؟ ہمارا معاملہ تھا، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ کہتے ہیں نہیں آپ سے کروانا ہے۔ اچھا مجھ سے کروانا ہے۔ اندر گئے، تلوار لائے، سر قلم کر دیا۔ جب منافق کا سر قلم ہوا نا، میں نے کہا سننا ذرا، منافق کاواں دی طرح کٹھے ہو گئے، او جی مومن مار دیا، مومن مار دیا، مومن مار دیا۔ میرے محبوب ابھی فیصلہ فرمانے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابھی انتظار کر رہے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میں نے کہا عزت کسے کہتے ہیں؟ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اللہ اکبر۔ عزت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے عزت مصطفیٰ کو عطا کی ہے، جو مصطفیٰ سے جڑتا جائے گا اللہ عزتیں عظمتیں عطا کرتے جائیں گے۔ میں قربان جاؤں۔ میں نے کہا کہتے دیت چاہیے یا خون کا بدلہ خون چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ابھی میرے محبوب نے فیصلہ نہیں فرمایا، جبرائیل امین آ گئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کملی والے جو تیرا فیصلہ نہیں مانتا، میں خدا اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ عمر نے مسلمان کو نہیں مارا بلکہ منافق کو مارا ہے۔ میں نے کہا یہ عزت ہے۔ عمر کو ضرورت پڑتی ہے فرش پہ، اللہ عرشوں سے قرآن اتار دیتے ہیں۔ یہ عزت ہے، عزت ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ جو شان ابو بکر و عمر کو ملی ہے نا، پہلے مومن ابو بکر، اللہ اکبر، کیسا شان ہے۔ جو شان ان کو ملی ہے وہ کسی اور کو مل سکتی؟ کیوں؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آخری وقت آیا نا، زخمی ہو گئے تو بیٹوں کو بھیجا اماں کے پاس۔ لمبی بات ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اماں نے اجازت دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا آنا
अबू बकर व उमर खुलिकना फी तुरबतिम वाहिदा, अल्लाह ने मुझे अबू बकर और उमर को एक ही मिट्टी से पैदा किया। जो मिट्टी मुझसे बनी अल्लाह ने आधी से अबू बकर बना दिया, आधी से उमर बना दिया। सुभान अल्लाह। अगर मुस्कुरा के सुभान अल्लाह को तो एक हदीस और सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी ना यूं आ रहे हैं मस्जिद नबवी में, हुजूर ने एक हाथ से अबू बकर का हाथ पकड़ा है और एक हाथ से जनाबे उमर का हाथ पकड़ा है रजी अल्लाह। उन्होंने नहीं पकड़े, हुजूर ने पकड़े। मैं कभी छुड़ा लो जड़ा छुड़ा सकता, आओ लाओ जोर, छुड़ा सकता है कोई? थोड़ी बोल दो अल्लाह अकबर। या तो अगली बारी मैंने सदोगे नहीं या बोलोगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई को तवज्जो रखना। मैंने कहा मेरे महबूब ने यूं हाथ पकड़े हुए मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए ना तो सहाबा मुस्कुरा पड़े। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब ने फरमाया सहाबा क्यों मुस्कुराते हो? कहा अल्लाह के नबी कितना प्यारा मंजर है, एक तरफ अबू बकर है, एक तरफ उमर है, दरमियान में हुजूर है। फरमाया और खुश करूं? जी आका। फरमाया हा कज़ा नुबअसु यौमल क़यामा, सुन लो क़यामत वाले दिन मैं रोजे से उठूंगा तो मंजर यही होगा, एक हाथ अबू बकर का एक उमर का होगा। कहो सुभान अल्लाह। तेरा हुजरा अमीने खास है ज़ाते रिसालत का, बिसाते अर्ज पर यही टुकड़ा है जन्नत का। उलमाए देवबंद का अकीदा है मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। हमारा अकीदा है मेरे महबूब अपने रोज़ा मुबारक में जिंदा और हयात हैं। यहाँ से दुरूद पढ़ें, फरिश्ते पहुँचा देते हैं, वहाँ जाकर पढ़ें। अल्लाह के नबी सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। तभी तो मैंने अर्ज किया अम्मा तेरा हुजरा अमीने खास है ज़ाते रिसालत का, बिसाते अर्ज पर यही टुकड़ा है जन्नत का। इसी में रहमतल लिल आलमीन रहते थे, रहते हैं, यही टुकड़ा है जिसको गुंबदे खजरा भी कहते हैं। इसी से हशर के दिन सरवरे कौनैन उठेंगे मगर तन्हा नहीं, माशा खैन उठेंगे। शफाअत की तेरी रहमत कदे से इब्तदा होगी, इसी पे हम गुनेगारों की शफाअत की इंतहा होगी। और मैं उन्वान को समेटूं वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह के नबी ये पहले मोमिन तो सहाबा हैं, पहले मोमिन तो अहले बैत हैं। कभी मौका दो इंशाअल्लाह मुहर्रम में शहादत हुसैन पे मैं इंशा आपको शहादत हुसैन सुनाऊं। अल्लाह अकबर। ये जो इश्काल है ना कि हज़रत हुसैन की शहादत बयान नहीं करते, मैंने कहा इंशाअल्लाह तुम्हारा शिकवा दूर हो जाएगा। कहो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, बस मैं अब बात को समेटने लगा हूँ। वलिल मुमिनीन, पहले मोमिन कौन है? अबू बकर, सहाबा और अहले बैत। कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। साढ़े कई भाई साढ़े नाल लड़ पैंदे ने, कहंदे भी रबीउल अव्वल तुसी जलसा ते कराया पर झंडे नहीं लाए, झंडियां। मैं कहा मैं तुहानू कुछ नहीं कहंदा, तुहानू कुछ नहीं कहंदा, मैं तो अपनी सफाई देना, अपनी सफाई तो देनी चाहिए है ना। अल्लाह अकबर। दूसरा जो करता है वो जाने। कहता आप जुलूस भी नहीं निकालते, क्यों नहीं करते? मैंने कहा सुनो भाई, इसलिए दो चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? नंबर एक ईमान, नंबर दो आमाल। ईमान में भी रब ने हमें सहाबा के पीछे चलने को कह दिया, आमाल में भी सहाबा के पीछे चलने को कह दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। और जब आमाल की बारी आई वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यही बताया है कि एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन, दुनिया भी बन जाएगी, कब्र और आखिरत भी बन जाएगी। कहो बेशक। मेरे भाइयों जब वो नहीं करते तो उन्होंने नहीं किया तो हमें भी जरूरत नहीं है। आओ मेरे भाइयों जितना जुड़ते चले जाएंगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के साथ, जितना जुड़ते जाएंगे हजरात सहाबा कराम के साथ। आप कहते मौलवी साहब जरा फैसला तो कीजिए ना, नबी की सुन्नत या सहाबी की सुन्नत। मैंने कहा बस मैं बात समेटने जा रहा हूं, मुझे पता कि आप थक गए हैं। देखिए मेरे महबूब ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरे महबूब ने फरमाया हर उम्मत में 72 फिरके, मेरी उम्मत में 73 फिरके, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे इल्ला
इल्ला मिल्लतम वाहिदा, मगर एक जनती होगा। अल्लाह के नबी वो जो एक जनती होगा उसकी कोई निशानी भी है। फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे होंगे। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, अला इन्ना मिस्लु अहली बैत फीकुम मिस्लु सफीनतन नो फमन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलाका। मेरे महबूब ने फरमाया जब फितनों का जमाना आए ना तो सहाबा की अहले बैत व सहाबा की मोहब्बत वाली कश्ती, अहले बैत की मोहब्बत वाली कश्ती में सवार हो जाना और सहाबा पे निगाह रखना, तुम जन्नत के मेन गेट पे पहुंच जाओगे। भाइयों दावत फिक्र देना चाहता हूं, मयार बना लो। आपसे कोई बंदा कोई बात कहे ना, उससे आप पूछें ये काम सहाबा अहले बैत ने किया। अगर सहाबा अहले बैत ने किया तो दीन है, अगर सहाबा अहले बैत ने नहीं किया तो फिर दीन हो सकता नहीं। मैंने कहा उम्मत ने हमें सहाबा का, नबी ने हमें सहाबा अहले बैत के हवाले किया, तो आओ दावत फिक्र देना चाहता हो। अगर इज्जत चाहते हो, अल्लाह की कसम यहूदो नसारा के नक्शे कदम पे चल के इज्जत नहीं है। हाँ, मगरिब के नक्शे कदम पे चल के इज्जत नहीं है, हिंदू और सिख के नक्शे कदम पे चल के इज्जत नहीं है, सेकुलर के तर्जे कदम चल के नक्शे कदम पे चल के इज्जत नहीं है। कल भी इज्जत मुस्तफा के कदमों में थी, आज भी इज्जत मुस्तफा के कदमों में है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हमें यहूद और नसारा ने कहां तक कायल किया, कहां तक कायल किया। हमने अपनी इज्जतें दाव पे लगा दी, हमने अपनी इज्जतें क्या कर दी, दाव पे लगा दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। कहते हुए भी शर्म आती है, यकीन जाने कहते हुए भी शर्म आती है। आज जिस गाड़ी में हम आए ना तो उसमें औरतें थी और उनका खामद औरत का साथ था और औरत ने मेकअप किया, दुपट्टा गले में। मैंने कहा मेरे महबूब ने फरमाया था पहले मर्द से हया उठता है फिर औरत से हया उठता है। ये हो ही नहीं सकता भी मर्द हयाड़ा होवे तो औरत बगैर पर्दे तो निकले, कैसे हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर सारी चढ़ाई साढ़े मौलवियां कर देंगे हो। भाई अजीब बात है, कहते मौलवी साहब अगर एक घरों ना कड्डियां तो भुखियां मर जानियां। मैंने कहा आज से 30 साल पीछे चला जा, इस्लाम को आए 1450 साल, पौने 1500 साल हो गए, कितनी भूखी मरी हैं। मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी अक्ल का धोखा है। अक्ल से ज़रा आगे निकलो। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। मैं ये नहीं कहता बच्चियों को पढ़ाओ ना, काम ना करें, लेकिन भाई जो शर्त शरीयत ने रखी है पर्दे की उसे भी अपनाओ। अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? मेरे भाइयों जरा सुनिएगा, दावत फिक्र देना चाहता हूं। दावों से कुछ नहीं होगा, नारों से कुछ नहीं होगा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आओ दावत फिक्र देना चाहता हूं। अगर दुनिया कब्र आखिरत की इज्जत चाहते हो कहीं से नहीं मिलेगी। कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, आखिरी बात करने लगा हूं और पैगाम देने लगा हूं। आ जाइए, आ जाइए, इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठाइए। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। बुजुर्गों ने वाक़या नकल किया है, कहा एक बादशाह जो है उसने अपने जनाबे वाला एक ऐलान करने वाले को बुलाया और कहा गली गली ऐलान करके आ, जो बादशाह के सरकारी पहलवान से लड़ेगा और उसे हरा देगा बादशाह उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। अब ये ऐलान करते करते वो आदमी एक गली में पहुंचा, एक मोहल्ले में पहुंचा, एक कमजोर सा इंसान आया, उसने आके उसका बाजू पकड़ा, कहता चल मैं तेरे बादशाह के पहलवान से लड़ने को तैयार हो। भाइयों सुनिएगा, इज्जत कैसे नसीब होती है, इज्जत कैसे मिलती है। अल्लाह अकबर। वो लेके चल पड़ा, बादशाह के दरबार में गया, कहता बादशाह ये बंदा तेरे पहलवान से लड़ने को तैयार है। बादशाह ने यूं सर के बालों से पांव के नाखूनों तक देखा, इतना कमजोर दुबला पतला। बादशाह मुस्कुरा दिया, उसने कहा मेरे पहलवान से तो पहलवान नहीं लड़ते और तू लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा बादशाह बड़े लोग अपनी बात की पासदारी किया करते हैं, तेरी ये शर्त नहीं थी कि कोई मोटा ताजा होना चाहिए, तेरी शर्त थी जो भी लड़ेगा। उसने कहा बात तो तेरी ठीक है, ऐलान करा दो, मुनादी करा दो। हजारों का मजमा जमा हो गया, दोनों पहलवान आमने सामने हो गए। ये जो कमजोर दुबला पतला इंसान था ना, ये कहने लगा ओ पहलवान मैं जानता हूं तू मुझे हरा देगा। तू मुझे क्या कर देगा? अल्लाह अकबर। भाइयों ये बहुत बड़ी खूबी है। ये क्या है?
کسی بندے وچ کوئی کمال ہوئے او دا کمال مان لینا یہ بہت وڈی. آج یہ جو حسد اور بغض کی بنیاد پہ لڑائیاں جھگڑے ہمارے گھروں میں، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن سے نہیں بولتا، صرف ایک ہی وجہ ہے، ہم دوسرے کی اللہ نے اسے جو خوبی کمال مال دیا ہم اسے برداشت کرنے کے لیے تیار، ہمیں حسد ہی لے کے بیٹھ گیا، ہمیں بغض ہی لے کر بیٹھ گیا. اللہ اکبر. اور یہ نیکیوں کو جڑوں سے نکال دیتا ہے. میرے بھائیو بچو اس حسد سے، بغض سے. اس سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ اسے جو دیا ہے اس میں بھی برکت عطا کر، اللہ مجھے بھی عطا کر. عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ کہنے لگا پہلوان بھی اگر تانوں پتہ ہے بھی میں تانوں ہرا دینا تو پھر میرے مقابلے چ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں سید خاندان کا فرد ہوں. اللہ اکبر. میں کس خاندان کا فرد ہوں؟ سید خاندان کا فرد. کیا مطلب؟ اس نے کہا آج کتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، عورتیں بچے بوڑھے جوان سب بھوکے ہیں. سید کی نشانی ہے ہم بھوکے مر جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کسی کے آگے ہاتھ ہے؟ سید کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، سید کا ہاتھ لینے والا جڑا انج کرے سمجھ لو 2 نمبر ہے کہ یہ 2 نمبر ہے. سید کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا یہاں مجھے زیادہ نہیں، چونکہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں مجاہد ختم نبوت تھے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو ختم نبوت پہ بھی بات کریں گے. حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں. وہ انسان جو 6 گھنٹے گفتگو کرتا تھا. لاہور میں ایک جگہ بیان شروع کیا، کوئی باغ تھا مجھے نام نہیں یاد، شہد کی مکھیاں آ گئیں، لوگ ڈر گئے. فرمایا ڈرو نا، یہ بخاری کا قرآن سننے آئی ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، اگر ایک بھی ڈسے نا تو مجھے کہنا. ایسا خطیب. اللہ اکبر. میں نے کہا ایسا خطیب دنیا سے جائے تے 5-7 گڈیاں تے بندیاں نے نا، 25-30 مربے بھی پیچھے قیامت تک آن والی نسل جڑی بہ کے کھاوے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں نے کہا آپ پڑھ کے دیکھ لیں حضرت کے حالات. آخری دنوں میں حضرت کی جو تیمارداری کرنے کے لیے علماء جاتے تھے نا، حضرت کے گھر میں چائے میں ڈالنے کے لیے چینی نہیں ہوتی تھی، حضرت نمک ڈال کے چائے پلا دیتے تھے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ. میں نے کہا واقعی سید کی نشانی ہے، سید بھوکا مر جاتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ. اس نے کہا شاہ جی پھر میرے مقابلے میں کیوں آ گئے؟ کہا آج تیرے ساتھ ایک سودا کرنا ہے، آج تیرے ساتھ ایک تجارت کرنی ہے. کہا جی کیا تجارت کیا سودا؟ آج اگر تو ہار جائے گا مجھے انعام ملے گا، میرے گھر کا چولہا جلے گا، کل قیامت والے دن اپنے نانا سے تیری سفارش کروں گا. ایمان والو عزتیں یوں نہیں ملتی، عزتوں کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. نام کام سے بات بنتی ہے، نام سے بات نہیں بنتی. صرف نعرے لگا کے عمل کے قریب ہی نہ جائیں، یوں باتوں سے بات نہیں بنتی. اللہ اکبر. اب سوچئے گا سرکاری پہلوان ہے، سرکاری تنخواہ، سرکاری پروٹوکول ہے، دنیا میں نام گونجتا ہے، لیکن ایک طرف دنیا کی محبت آ کے کھڑی ہو گئی، ایک طرف نبی کی محبت آ کے کھڑی ہو گئی. یہ موقع دنیا میں میرے اور آپ کے ساتھ بھی، میری اور آپ کی زندگی میں بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے اور آئے گا بھی. کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا جب تو داڑھی منڈانے کے لیے شیو کروانے کے لیے جاتا ہے نا، تو ایک طرف نبی کی محبت کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف دنیا کی محبت کھڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر تو داڑھی نہیں کٹواتا تو دنیا ناراض ہوتی ہے، اگر کٹواتا ہے تو گنبد خضرا میں مصطفیٰ کا دل دکھتا ہے. اللہ اکبر. تو کیسا عاشق رسول ہے کہ تجھے ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میں نے کہا تیرے بچے کی شادی آئے گی، میں نے کہا تو ڈھول بجائے گا، تو گانے چلائے گا، ایک طرف نبی کی محبت ہے، ایک طرف دنیا کی محبت ہے. تو سود کا مال لے گا، ایک طرف دنیا کی محبت ہے، ایک طرف نبی کی محبت ہے. رشوت کا مال لے گا، بد نظری کرے گا، گانا سنے گا، فلم دیکھے گا، ڈرامہ دیکھے گا، عورتیں پردہ نہیں کریں گی. میں نے کہا بھائیو ان ساری باتوں کے اندر جب تم نماز چھوڑو گے، جب تم قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف میرے نبی کی محبت ہے،
کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ پہلوان کہنے لگا شاہ جی گل پکی ہے، اور میں کیا پہلوان کی کرن چلے ہیں، اللہ اکبر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا جا مولوی کام کر، تجھے کیا پتا جس طرف بھی چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا مولوی صاحب اپنی بات اپنے پاس رکھ، شاہ جی میں تیار ہوں، میں کدی ہاریا نہیں، میں نو دس دیو بھی ہرنا کی میں۔ اللہ اکبر، ہرنا تو انو دساں ہرنا کدھا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آج ہار جاؤ، آج سارے ہار جاؤ، ہارو گے انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا دنیا کو چھوڑ دو، ارادہ کر لو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہوڑی بول دیو ہن تسی کہا مولوی صاحب سیرت دیاں جلسے تے دندی گلاں نے سنیاں تے مولانا طارق جمیل صاحب جلسے سنیاں نے۔ اللہ اکبر، تسی شروع ہو گئے آج کے بعد نماز تلاوت قرآن بھی کریں گے، حضور پہ درود بھی پڑھیں گے، استغفار بھی کریں گے، بد نظری نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جو صحابہ اہل بیت میں نقص نکالتے ہیں ان کی بات نہیں سنیں گے، کہو انشاءاللہ، ان کے قریب بھی بیٹھیں گے نہیں۔ اور میں نے کہا آج کے بعد اپنے نبی کا دل بھی دکھائیں گے، بولو آج کے بعد نبی کا دل بھی دکھائیں گے۔ میں نے کہا زیادہ نہیں، صرف 10 بندے مجھے چاہیے، 10 بندے مجھے چاہیے، ہمارے بزرگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ہماری بڑی خدمت کی ہے انہوں نے آج، اللہ گواہ ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، میں ان کو بھی شامل کروں گا، کیوں؟ کل پوچھا جائے گا اللہ اکبر کہ ان کے پاس آتے تھے، روٹیاں کھاتے تھے، پیسے لیتے تھے تو ان کو دعوت کیوں نہیں دیتے تھے؟ میں نے کہا 10 بندے چاہیے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے، ایک مٹھی سے زیادہ کٹوائیں گے، پہلے نہیں کٹوائیں گے۔ 10 بندے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ، ہمت کریں ماشاءاللہ، ہمت کریں، اونچا ہاتھ کھڑا کریں جی آپ کو دیکھ کر۔ اور نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، آج کا جلسہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا شاہ جی میں نو ہرنا تے دس دیو۔ میں کہا جی میں تے اپنے بندیاں نو دستا بھی کہ میں ہرنا ہے۔ ہن شاہ جی دسن لگے نے، شاہ جی نے کہا 2-4 ہاتھ چلاواں گے تو زمین تے ڈگ جائیں، میں تیرے اوتے بیٹھ جاں گا، تو ہر گیا میں جت گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا بھی میرا پہلوان جان کے ہریا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بادشاہ کو سمجھ گیا میرا پہلوان جان بوجھ کے ہارا ہے۔ میں نے کہا بھائی بندہ نبی کی محبت کا دم بھرے اور امتحان نہ آئے، یہ ہو سکتا ہن ساری رات تانوں سدھے پٹھے خیال آنے بھی مولوی دے کہن تے رکھ لیے کہ نہ رکھیے، مولوی فساد لیا گلاں سنو کے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بات ٹھیک ہے نا، لیکن شیطان دی گل آپاں ہن مننی ہاں، ہن اپنے نبی نو خوش کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ، میں مسافر ہوں، طالب علم ہوں، اللہ جو میرے بھائی پکا ارادہ کریں پھر سنت کے مطابق داڑھی رکھیں بھی، اللہ انہیں اپنا گھر بھی دکھا، اپنے محبوب کا روضہ بھی دکھا، اللہ انہیں اپنے محبوب کے روضے، اپنے محبوب کی خواب میں زیارت بھی نصیب فرما۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، بادشاہ سمجھا میرا پہلوان جان بوجھ کے ہارا ہے۔ اس نے کہا شاہ جی کو انعام دو اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھاؤ، پورے شہر کا چکر لگاؤ۔ میرے بھائیو جب بندہ دعویٰ کرتا ہے پھر انسان پہ امتحان نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ میں کہا شیطان زور نہ لاوے تے آپاں گو دا زور روکیے نا تے پھر محبت دا سواد کیے نا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے شیطان کو بتانا ہے کہ محمد کا غلام تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب میں نے ارادہ توڑنا نہیں۔ سارے شہر کا چکر لگایا، شام کو گھر پہنچا، بیوی ناراض، بچے ناراض، دوست احباب ناراض ہیں، اور تو آسمان سے زمین پہ آ گرا، تو جان بوجھ کے ہارا۔ لیکن پہلوان وہ مطمئن ہے، وہ جانتا تھا میں نے سارے جہان سے بے وفائی کی ہے لیکن اپنے نبی سے وفا کی ہے۔ تھکے تھے، اندر جا کے لیٹے، آنکھ لگ گئی، میرے نبی کا دیدار نصیب ہوا۔ جب قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، امتحان بڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی قسم انعام بھی بڑے ملا کرتے ہیں۔ میرے نبی کا دیدار
سفر نصیب ہوا، میرے محبوب نے فرمایا اگر تو نے میری خاطر اس بادشاہ کا عہدہ چھوڑا ہے، میں تجھے حقیقی بادشاہ سے وہ عہدہ لے کے دوں گا کہ قیامت تک تیرا نام باقی رہے گا۔ اس پہلوان کو دنیا آج بھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو بھائیوں کہنا چاہتا ہوں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کا سر چشمہ اللہ ہے، عزت کے خزانے اللہ کے ہیں، اللہ نے عطا کیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جو حضور سے جتنا جڑتا جائے گا اتنی ہی عزتیں پاتا جائے گا، لیکن حضور سے جڑنا کیسے ہے یہ بتانا صحابہ اور اہل بیت نے ہے۔ اور یاد رکھنا جو منافق ہے انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آؤ میرے بھائیوں، پتہ نہیں زندگی کی کہاں شام ہو جائے، ہم بہت دوڑے عزت کے لیے، لیکن پھر بھی ہمیں ذلت ملی، کیوں؟ ہم نے رستے کا صحیح انتخاب نہیں کیا۔ آ جائیے نبی کے قدموں میں آ جائیے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے حضور کے بنے نہ بنے، اللہ ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، جی یہ نماز جو اس علاقے میں میرے 31 سال ہو گئے نا، ایک جمعہ پڑھتے ہیں پھر دوسرا جمعہ پڑھتے ہیں، سیائی میں ایک بندہ یعنی جمعے والے دن صبح کے 4-5 بندے ہوتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے نماز کے لیے ذرا۔ میرے بھائیوں آپ نے یہ بات سن لی، کتنی دکھ کی بات ہے۔ مجھے کل ایک ساتھی ملا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، تاجیش بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں۔ میں آگے اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے نا سمندری، حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ، سمندری، مامو کانجن، ٹوبہ ٹیک سنگھ، کمالیہ، پیر محل، یہ جو اتنا علاقہ ہے نا ہمارا، اس پہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے۔ آپ کبھی فجر کی نماز پہ آئیں نا، فجر کی نماز پہ، تو آپ نمازی دیکھیں گے شاید آپ کے جمعے میں بھی اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنے فجر پہ ہوتے۔ وہ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ مدرسہ ہے، وہ بچوں کی دستار بندی کرواتے ہیں فجر کی نماز پہ۔ کس پہ؟ بیان بھی میرا رکھتے ہیں۔ مجھے وہ ساتھیوں نے فیس بک پہ دیکھا تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آنا وہیں جلسہ ہے بھی جڑا فجر ویلے ہوندا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کہتے ہیں کہ باقی 4 نمازوں میں بھی ہمارے نمازی الحمدللہ، لیکن کوئی دکان پہ چلا گیا، کوئی ملازمت پہ چلا گیا، لیکن ہمارے نمازی فجر پہ پورے ہوتے ہیں۔ فجر پہ کیا ہوتے ہیں؟ پورے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ مسجدیں بنانا یہ فرض نہیں، ان کو آباد کرنا فرض ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ مسجد تو ہم یوں بنا دیتے ہیں، منٹ لگاتے ہیں، لیکن اس کو آباد کرنا کیا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ حضرات کارگزاری سنا رہے تھے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی صاحب کو، بھائی فرد صاحب کو، انہوں نے بزرگوں کے اس گلشن کو الحمدللہ ایک نئے طریقے سے دوبارہ اٹھایا ہے۔ اللہ ان کو مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے، اس گلشن کو اللہ اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات بتا رہے تھے پہلے صرف 5-10 بچے تھے، اب الحمدللہ 30-35 تک چلے گئے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آئندہ سال آئیں گے تو 70 تک جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو بھائی نے بات کہی ہے اس پہ بھی غور کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔